بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ 331 معارف و مسائل ہی چل رہے ہیں اور ویلاگ نمبر 5 اور ہیڈنگ ہے بعثت رسول کے 3 مقاصد۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں اور قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ لکھنے والے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی، ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ بعثت رسول کے 3 مقاصد سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اور سورۃ آل عمران اور سورۃ جمعہ کی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون، ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے، جن میں حضور اکرم کے اس زمانے میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ کے عہدۂ نبوت رسالت کے فرائض منصبی 3 بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تلاوت آیات، دوسرے تعلیم کی کتاب، دوسری تعلیم کتاب و حکمت، تیسرے لوگوں کا تزکیہ اخلاق۔ ناظرین، پہلا مقصد تلاوت آیات۔ یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معانی سے۔ یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہیں، اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں۔ ان کے تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے۔ ان کی تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور مخاطب خاص وہ حضرات تھے جو عربی زبان کے نہ صرف جاننے والے بلکہ اس کے فصیح و بلیغ خطیب اور شاعر بھی تھے۔ ان کے سامنے قرآن عربی کا پڑھ دینا بھی بظاہر ان کی تعلیم کے لیے کافی تھا۔ ان کو الگ سے ترجمہ و تفسیر کی ضرورت نہ تھی، تو پھر تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم کتاب کو جدا گانا دوسرا مقصد رسالت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ عمل کے اعتبار سے یہ دونوں مقصد ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اس میں غور کیا جائے تو 2 اہم نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اول یہ کہ قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معانی مقصود ہوتے ہیں۔ الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں اگر معمولی تغیر تبدل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے معانی بغیر معانی سمجھے ہوئے پڑھتے رہنا بالکل لغو و فضول ہے، بلکہ قرآن کریم کے جس طرح معانی مقصود ہیں اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں، اور الفاظ قرآن کریم کے ساتھ خاص احکام شرعیہ بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ ہو والنظم والمحنی جميعا، یعنی قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر معانی قرآن کو الفاظ قرآن کے علاوہ دوسرے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے تو وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا، اگرچہ مضامین بالکل درست ہی ہوں۔
ان مضامین قرآنیہ کو بدلے ہوئے الفاظ میں اگر کوئی شخص نماز میں پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح وہ تمام احکام جو قرآن سے متعلق ہیں اس پر عائد نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب احادیث صحیحہ میں وارد ہے وہ بدلی ہوئی زبان یا بدلے ہوئے الفاظ پر مرتب نہیں ہوگا، اور اسی لیے فقہا امت نے قرآن کریم کا صرف ترجمہ بلا متن قرآن کے لکھنے اور چھاپنے کو ممنوع فرمایا ہے، جس کو عرف میں اردو کا قرآن یا انگریزی کا قرآن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت جو قرآن اردو یا انگریزی میں نقل کیا وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ نئی ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، پس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔